السلام علیکم۔ پاکستان میں نومبر آتا ہے، سردیوں کی ایک آمد ہوتی ہے، لیکن گزشتہ کئی سال سے ایک بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ اسموک جو ہے وہ نومبر میں خاص طور پہ مہینے میں بہت زیادہ پنجاب میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سے جو سب سے زیادہ شہر متاثر ہو رہا ہے وہ ہے لاہور، اور اس کے علاوہ ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ تمام بڑے شہروں کو ہی ان مسائل کا سامنا اس وقت بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کی جو رپورٹس ہیں، جو ریسرچ پیپرز اس وقت آ رہے ہیں، ان کے مطابق 5 سال سے لے کے 10 سال ایک ایوریج انسان کی عمر اسموک اور اس آلودگی سے کم ہو سکتی ہے۔ انتہائی الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں کیا صورتحال ہے، اور اسموک پیدا ہوتی ہی کیوں ہیں، اور ان کے خلاف کارروائیاں کس کس لیول پہ کی جا رہی ہیں، اور کس کس طرح سے محکمہ انوائرمنٹ ورک کر رہا ہے خاص طور پہ۔ آج ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ علی عمران صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر کے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ مالیات ملتان ہیں، اس سے پہلے کہاں کہاں سروس رہی، کہاں کہاں تعینات رہے، تھوڑا سا اپنے حال سے بتائیے۔ میں نے تقریباً 15 سے زائد ڈسٹرکس میں اپنی ڈیوٹیز جو ہیں پرفارم کی ہیں، تو جتنے بھی ڈسٹرکس میں رہا، لاہور میں بھی رہا اور بہت کام کیا، اسموک کے خلاف جی کام کیا، بڑا محکمے کے ساتھ مکمل طور پہ، اور لوگوں کا بھی تعاون رہا، تو بہت اچھا تجربہ رہا۔ پچھلے سال جو ہے ہم اسموک پہ جو ہے ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 22 کے مقابلے میں 2023 میں بہت ہوں بہتر تھا، سر۔ اور ہماری پروگریس بھی بہت اچھی تھی۔ تو اب حالیہ میں جو ہوں وہ ملتان میں تعینات ہوں، اور مجھے ایک ہفتہ ہوا چارج سنبھالے ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس میں ہم اپنے جو بھٹا جات ہیں ان کے خلاف بھی بہت ایکشن لے رہے ہیں، سخت ایکشن لے رہے ہیں۔ اس میں ابھی ہم نے حالیہ پر پچھلے 2 دنوں میں جو ہیں وہ 5 بھٹے ہم اس میں مسمار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹری کا بھی، اس میں ہم نے جو ٹائروں کے پلانٹس ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے، اسپیشلی جو اسموک کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ٹریفک چلاننگ ہے وہ پورے عروج پر ہے، اور ہم ایسی تمام گاڑیوں کو جو ڈسٹ کا باعث بنیں گی یا اسموک کا باعث، ہم ان کا چلان کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ماشاء اللہ سے آپ 15 سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں تعیناتی رہنا، آپ تو پورے پنجاب سے ایک طرح سے واقف ہیں کہ کیا کیا کہاں کہاں پہ کتنے مسائل آ رہے ہیں۔ اسموک کا سامنا گزشتہ کچھ عرصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے انوائرمنٹلسٹ ماہر، کہ کیوں ہو رہی ہے اسموک؟ سب سے زیادہ مسائل کدھر سے زیادہ آپ سمجھتے آ رہے ہیں؟ اسموک کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اسپیشلی اگر لاہور کو دیکھیں تو اس کے جو جغرافک کنڈیشنز ہیں اور اس کی جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ اس قسم کی ہے۔ وہاں ہوا ساکن ہو جاتی ہے، اور جب ہوا ساکن ہوتی ہے تو دہلی میں اور لاہور میں سیم سچویشن ہے۔ جب ہوا ساکن ہوتی ہے تو پارٹیکل سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی ایمیشنز ہیں وہ بھی جب فوگ کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ اسموک کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس میں زیادہ تر لاہور میں جو ہے اسپیشلی اسی وجہ سے ہے۔ دوسرا ہمارا ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ اسٹبل برننگ کی وجہ سے آتا ہے۔ جی جب پاکستان میں یا ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہے وہ اسٹبل برننگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اسموک کے اثرات ہو رہتے ہیں۔ سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ٹریفک بھی ہے۔ ہم ڈے بائی ڈے جو ہے ہماری گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے روڈ کے اوپر۔ جتنی زیادہ گاڑیاں روڈ پہ آئیں گی اور تو اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اسموک کا باعث بنے گی۔ تو اگر ہم ان دنوں میں اسپیشلی احتیاط کریں، اپنی نجی گاڑیوں کو کم سے کم نکالیں، تو ہم اسموک کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا چائنا میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ان کے صوبے ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اسموک اور آلودگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے شہروں میں کیا پلان کرتے ہیں، وہ ٹریفک بین کر دیتے ہیں کافی حد تک، اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک۔ پاکستان میں ابھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی خاص طور پہ، اور ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کا تو کام نہیں ہے، یہ اوور آل ایک کام ہے، تو اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی طور پہ۔ آپ ایسی کیا سجیشنز دے سکتے ہیں ایز اے انوائرمنٹلسٹ، اگر ہم بات کریں کہ اسموک کو کم کرنے کے لیے حکومت کو کون سے ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے کہ بہت زیادہ حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ آتی ہے، کتنے عرصے کا اس کا ٹائم سپیم ہے، اور اس کو قابو کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے؟ نومبر کے اسپیشل جو 2 ویکس ہیں، اب جو آنے والے ویکس ہیں، اس میں بہت زیادہ، کیونکہ جب تک گندم کی بعد میں سوئنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے اسٹبل ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر آگ چلائے۔
تو یہ 2 ویکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سب سے زیادہ سجیسٹ ہم یہ کریں گے کسان کو جو ہے سینسٹائز کر کے یا ایسی مشینری متعارف کی جائے جو وہاں پر اس کو پلو کر کے زمین کی فرٹیلٹی کو بڑھائے، نہ کہ وہ جو ہے بند کر دیتے ہیں. اسے بند کرنے سے جو فضا میں عیش آتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سموک کا باعث بنتا ہے. تو ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جیسے دوسرے کنٹریز میں ابھی تک پاکستان اس طرف نہیں آیا، ہمیں جو گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ بین کرنا ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے یہ اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو زیادہ لوگ بھی اپنے اینڈ پہ یہ ایک مینک ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی نجی گاڑیوں کا استعمال بند کرتے 2 اور ہفتے کے لیے بند کر دیں چلیں، جیسے نومبر ہے، دسمبر ہے، ان 2 ماہ میں تمام دنیا کے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ہم سجیسٹ کئی دفعہ کر چکے ہیں ایز اے انوائرمنٹلسٹ، اس کی طرف نہیں. لیکن لاہور میں حال ہی میں گرین لاک ڈاؤن دیکھنے میں آیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ آرڈرز کیے ہیں. اس میں تمام جو شادی حال ہے وہ جو ہے 8 بجے تک بند ہوں گے. اس کے علاوہ جو باربیکیو ہیں جس میں کول یا لکڑی جلائی جائے گی وہ بالکل بند کر دی گئی ہے، کیونکہ لاہور کی جو سموک کی کنڈیشنز ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا، اور اس کو بھی جو ہے ہر لیول پر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا، ملتان میں اگر بات کریں، ملتان میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ چیلنجنگ کون سے ایسے علاقے، ڈپارٹمنٹ، جگہ مل رہی ہیں آپ کو جہاں پہ کارروائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کون سی ایسا سیکٹر ہے؟ ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہم دیکھتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، ریت رکھے جا رہے ہیں، مٹی رکھے جا رہے ہیں، پورے روڈ پہ بکھر رہی ہے، فضا میں جا رہی ہے، اس پہ کوئی انہوں نے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ جی یہ بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے تو ایون اس دفعہ جو ہے مانیٹرنگ کے لیے اپنے اسکواڈس بھی بنائے ہیں اسٹبل بڑھنے کے علاوہ. اس کے علاوہ ہم نے لاہور میں اور تمام ڈسٹرکس میں جو ہے وہ ہم نے اسکواڈ تعینات کیے ہیں، اور جو ٹریفک چلانی کر رہے ہیں آر ڈی سیکٹری اور جو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ مل کے ہم ایسی ٹرالیوں کے جو انکورڈ جاتی ہیں اور زیادہ جو ہے فیوجیٹیو ڈسٹ کا باعث بنتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس ڈسٹ کو کنٹرول کرنے کی جو سموک کا باعث بن سکتا ہے، ہم کارروائی کر رہے ہیں. بالکل، آپ دیکھتے ہیں روڈز پہ، اچھا ایک تو ہوتی ہے نا فضا میں اسموگ ہے، چیزیں ہیں، لیکن روڈ پہ جو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے آ رہے ہیں ٹرالی کے، وہ کہیں نہ کہیں مٹی کھاتے ہوئے، ریت کھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی کارروائی ہے آپ کی. فیکٹریز، اب ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ ملتان ہے، وہاں پہ جو آپ وزٹ کر رہے ہیں ادھر کوئی این او سی جاری کرنے کا سسٹم ہے؟ کیا سسٹم ہے؟ کتنی فیکٹریوں کو کس طرح سے چلانا چاہیے؟ کون سی ایسی نئی ٹیکنالوجی ہے فیکٹریوں میں لگانی چاہیے کہ کم سے کم آلودگی نکلے؟ وہ اس کا تھوڑا سینیریو ہمیں آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں. جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے تو ہم جو ہے ایمیشن کنٹرول سسٹم جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں ویٹ اسکربرز ہوتے ہیں یا ڈرائی اسکربرز ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹائپ آف فیول کون سی ہے، کہ وہ کس قسم کا فیول یوز کر رہے ہیں. اگر وہ بایو ماس وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہاں ایش جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈرائی اسکربر بیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ الیکٹرک فرنیسز وغیرہ جو ہیں وہ اسٹیل الیکٹرک فرنیسز ہیں، وہ میلٹ کرتی ہیں تمام اسکریپ کو، اور وہ اس سے جو دھواں بنتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈرائی اسکربر لگا کر کنٹرول کیا جانا چاہیے. تو ہمارے یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہماری مکمل کوشش ہے کہ کوئی بھی ایسی انڈسٹری جو ایمیشن کنٹرول سسٹم ہے، آلودگی کو کنٹرول کرنے والا سسٹم جو اسموک کا باعث بنتی ہے ایمیشنز، اگر وہ سسٹم نہیں لگائیں گے تو ہم اسے چلنے نہیں. صحیح. تو یہ اس پہ آپ لوگ ایمفیسائز کر رہے ہیں. اچھا، خاص طور پہ ایک چیز بہت ہے، بھٹا جات کے جو مالکان ہیں نا، وہ بہت زیادہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بھٹے توڑ رہے ہیں، ہمیں ایسے کر رہے ہیں. اب جو زگ زیگ ٹیکنالوجی، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اب آپ بھٹوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں آج کل، دیکھنے والوں کو یا جو بھٹا مالکان ہے اگر وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کس طرح سے سمجھائیں گے کہ نئی ٹیکنالوجی اگر زگ زیگ وہ لگا لیتے ہیں، ان کی کتنی اپنی بچت ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ کس طرح سے اس سے ہم بچ سکتے ہیں اسموک سے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے روایتی سے ہٹ کے؟ اگر جب آپ جو ہے پرانی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے انبرن پارٹیکلس جو ہیں فضا میں بہت زیادہ آتے ہیں، اس میں فیول کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور آپ فیول کو جو ہے وہ اس کی بچت نہیں کر سکتے. جب ایز کمپیئر ٹو آپ جب زگزیگ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں
تو تقریباً 35% جو ہے وہ فیول اکانومی ہے، فیول کی بھی بچت ہے۔ دوسرا اس میں پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اینٹوں کی۔ اچھا ہاں، جہاں پر آپ 7 لاکھ 7 سوا 7 لاکھ پرانی طرز کے بھٹوں میں اینٹیں پکاتے ہیں، تو جب آپ اتنے ہی کول میں جو ہے 13.5 لاکھ کے قریب اینٹیں پکا سکتے ہیں تو پروڈکشن آلموسٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اچھا اور کیونکہ اس میں جتنے ردے بڑھائے جائیں اس کی جو ہائٹ بھٹے کی بڑھائی جاتی ہے، جہاں پر اینٹوں کی سٹیکنگ کی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے اتنی زیادہ پیداوار بڑھتی ہے تو اینٹوں کی۔ اور کم سے کم جب فیول جلے گا، زیادہ سے زیادہ اینٹیں بنیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فیول کی اکانومی بھی ہوگی، اور اس طرح فضا کے اندر جو ایمیشنز جا رہی ہیں ان کی بھی کمی ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ ملتان میں اور اس کے تنوع بھٹوں کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی پرسنلی طور پہ بھٹا جات کے مالکان سے ملاقات ہوتی ہے، جب آپ ان کو زگزگ ٹیکنالوجی کا ایک لگانے کا پیغام دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو کیسا رسپانس کیسا آ رہا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو یا ابھی بالکل کیا صورتحال؟ صورتحال بس 50-50% ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں اور بزنس اورینٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں، وہ تو بہت اچھا اس پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ، اور اپنی پروڈکشن بھی بڑھا رہے ہیں، دوسرا فیول کو بھی اکانومی کر رہے ہیں۔ لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اس طرف سے اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے، حالانکہ یہ ہماری سب نسلوں کا نسلوں سے اس کا تعلق ہے۔ ان کی بقا کا ہے کہ آلودگی یا سموگ کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوں، امپیکٹس کم ہوں، تو اب وہ اس طرف نہیں دیکھ پا رہے۔ اور اگر چلو وہ اس طرف بھی نہ دیکھیں تو وہ کم از کم اپنے بزنس کے حوالے سے بھی ضرور سوچیں کہ انہیں پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی، ان کی فیول اکانومی ہو جائے گی۔ اس بھٹے میں اور دوسرے بھٹے میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں توجہ زیادہ کرنی پڑتی ہے، صحیح صحیح اس میں کنٹینوس فیڈنگ ہے۔ اچھا جبکہ آپ جب کسی بھٹے پہ جاتے ہیں تو عمومی طور پہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کول ڈال کے ایک بڑے بڑے بیلچا ہوتا ہے، اس سے ڈال کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ آلودگی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور کالا دھواں دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے بیلچا چھوٹا ہوتا ہے اور کنٹینوس فیڈنگ ہے، اس میں جو ہے کول کی کمپلیٹ برننگ ہے، وہ فضا میں نہیں جاتا۔ صحیح وہ فیول وہ جو فضا میں جائے گا، وہ جتنے بھی لوگ انہیل کریں گے وہ ڈیفینیٹلی ان کا بریدنگ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ بالکل آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا، امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ چیز سمجھ آئے خاص طور پہ۔ اچھا، گاڑیاں اس وقت شہر میں ہم دیکھتے ہیں پرانی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے، اور اسکول لیول پہ خاص طور پہ ہم بات کریں، اسکول کی جو بسیز ہیں پرانی، اور جو پرانے ٹرانسپورٹرز ہیں صبح بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں، ان کی بسوں کا حال بالکل برا ہوتا ہے، دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک آج کے دور میں بھی 2 اسٹروک انجن لوگ یوز کر رہے ہیں۔ مطلب یہ انتہائی حیران کن بات ہے، اس کو تو بالکل بین ہو جانا چاہیے تھا، اب تک یہ تو بنانا ہی نہیں چاہیے ملک میں۔ اب یہ کیا صورتحال چل رہی جہاں تک 2 اسٹروک رکشوں کا ہے، میں تو اس سے بین کیا ہوا، لیکن ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں روڈ پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اس میں جہاں تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز لے کے آتی ہے اور وہ ای بائکس بھی لے کے آ رہی ہے اور ای بسیز بھی آ رہی ہیں، ایون پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ بھی چلایا، اور کچھ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہوں گے، یونیورسٹیز، ادھر بھی یہ جو ہے وہ ای بسیز کے بارے میں جو ہے وہ انتظام کیا جا رہا ہے ان یونیورسٹیز میں۔ تو گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس اس سلسلے میں چل پڑے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں تو ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس بارے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور انہیں بھی جو ہے یہ ای بسیز اور ان کی طرف جانا چاہیے، اسپیشل 2 مہینے جب سمو ہے؟ تو ان دنوں میں اپنی ایسی بسیں جو ہیں، جو الیکٹرک بسیز ہیں، وہ چلائی جائیں۔ تمام پرائیویٹ ادارے، تمام پرائیویٹ لوگ، سب کے سب ایسے، تو وہ پھر ہم اس سموگ پر قابو پا سکتے ہیں۔ بالکل، اگر گورنمنٹ بھی کوئی انیشیٹو لے اس میں کہ ان کو تھوڑی سی فنڈنگ کر دے، کوئی قسط جات نکال دے کہ بھئی کوئی اسکول کی بسیں ہیں وہ قسطوں پہ نئی الیکٹرک بسیں لیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ابھی وہ فیزیبلٹی میں آ سکتی ہیں۔ آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا علی عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں ان خاص 2 ہفتوں کے لیے جو اس وقت نومبر کے شروع کے ہفتے ہیں، کس طرح سے احتیاط کریں، کوئی آخری پیغام؟ ہمارا یہ پیغام ہے عوام کو، کیونکہ ہم پبلک سرونٹس ہیں اور لوگوں کی صحت کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے دن رات لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور آج کل جب وہ نکلے تو ماسک پہنیں،
اور آنکھوں میں جو ہے پانی کے چھینٹے ماریں، کیونکہ آنکھوں میں جلن شروع ہو سکتی ہے، گلے میں اریٹیشن وغیرہ ہوگی، تو یہ خاص طور پہ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ گاڑی کی شیئرنگ کرنا سیکھیں، کہ یہ بجائے 2-4 گاڑیاں ایک ہی محلے سے یا ایک گلی سے نکل سکتی ہیں، وہ بجائے اس کے ایک ایک بندہ نکالے، وہ شیئرنگ کر کے صحیح. ایک ہی گاڑی نکلے، تو اس طرح کم از کم روڈ کے اوپر لوڈ بھی کم ہوگا اور اس طرح آلودگی بھی کم ہوگی اور سموگ کا وہ گاڑیاں جو ہے وہ باعث. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین، آج کا ٹاپک انتہائی اہم تھا اور علی عمران صاحب نے بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا کہ کس طرح سے ہم اسموک پر قابو پا سکتے ہیں. جہاں یہ حکومتی ذمہ داری ہے، وہاں شہریوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کوئی احتیاطی تدابیر کو اپنا کے اپنے جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اس کو بالکل جو ہے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں ان 2 ہفتوں کے دوران بھی، جو کہ انتہائی اسموک کے ہفتے ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم بات کر لیں زگزیگ ٹیکنالوجی کی، ہم نے بات کی، ہم نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی بات کی، انڈسٹری کی بات کی. حل ہر چیز کا موجود ہے، لیکن ہم اس کو اڈاپٹ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری فضا اتنی زیادہ آلودہ ہو جائے کہ ہم کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں. اس سے پہلے ہی ہمیں یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.